اہل بیت کی یزید کے دربار میں پیشی بروایت انوار نعمانیہ و منتخب التواریخ۔ ان دونوں کتابوں میں ہے کہ مستورات اور بچوں کو ایک ہی رسی میں باندھا ہوا تھا اور اس رسی کا ایک سرا زجر بن قیس ملعون کے ہاتھ میں تھا۔ وہ انہیں وہاں کھینچتے ہوئے لایا اور یزید کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جو ہی یزید کی نظر ان قیدیوں پر پڑی تو ایک ایک کے بارے میں سوال کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ بی بی کون ہے؟ یہ بی بی کون ہے؟ اسے بتایا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کی نظر ایک ایسی مستور پر پڑی کہ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں اور کلائیوں سے چھپائے ہوئے تھی، کیونکہ کپڑا اس قدر نہ بچا تھا کہ اپنے چہرے کا پردہ کر سکتی، اور شاید اس بی بی کی آستینیں بھی جل چکی تھیں۔ یزید نے پوچھا، یہ بی بی کون ہے جو اپنے ہاتھوں سے چہرے کا پردہ بنائے ہوئے ہیں؟ جواب ملا، یہ سکینہ خاتون ہے جو امام حسین علیہ السلام کی ناز پروردہ ہیں۔ یزید نے پوچھا، کیا تو سکینہ ہے؟ بی بی سوال و جواب سے اس قدر دکھی ہوئی کہ گریا گلوگیر ہو گیا اور آنسو بارش کی طرح برسنے لگے۔ آپ اتنا روئیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی روح ابھی پرواز کر جائے گی۔ یزید نے پوچھا کہ اس قدر زیادہ گریہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا، وہ کیوں نہ روئے جو ننگے سر نامحرموں کے درمیان کھڑی ہو اور کوئی چادر نہ ہو کہ اپنے چہرے کو تم اور ان درباریوں سے چھپا سکوں۔ اس وقت باوجود یزید اپنی قساوت قلبی رو پڑا اور اس کے رونے سے تمام اہل دربار بھی رو پڑے۔ پھر یزید کہنے لگا، خدا پسر مرجانہ کو تباہ کرے، اس نے آل رسول پر اس قدر ظلم کیا ہے۔ یزید نے جناب سکینہ سے کہا، اے سکینہ، جب تمہارے باپ نے میرے حق کا انکار کیا اور قطع رحم کیا اور میرے ساتھ خلافت میں تنازع کیا، پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا جو تم دیکھ رہی ہو۔ بی بی کا دل یزید کی سرزنش سے دل خون ہو گیا اور فرمایا، اے یزید، کیا تم میرے باپ کے قتل ہونے پر خوشی منا رہے ہو؟ اے یزید، خوشی مت کرو، میرے باپ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھے، ان کو اللہ نے بلایا، انہوں نے لبیک کہا اور کامیاب ہو گئے، اور تجھے خدا کو جواب دینا ہوگا۔ یزید نے کہا، اے سکینہ، خاموش ہو جاؤ، تمہارے باپ کا یہ حق نہ تھا کہ مجھ سے جھگڑا کرتا۔ بس ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے یزید، یہ کنیز مجھے بخش دو کہ میری خدمت گار بن جائے، اور اس نے اشارہ جناب سکینہ بنت الحسین کی طرف کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی نے جب یہ سنا تو اپنی پھوپھی ام کلثوم کے دامن سے لپٹ گئی اور آنسو بہاتے ہوئے عرض کیا، اے پھوپھی اماں، کیا آج تک آپ نے کہیں دیکھا، کبھی سنا کہ پیغمبر کی اولاد کو کسی زنا زادے نے اپنی کنیز بنایا ہو؟ جناب ام کلثوم بنت علی اس ملعون عرب پر غضبناک ہوئیں اور فرمایا، اے پست اور گھٹیا، خاموش ہو جا اور بکواس کو بند کر، اللہ تیری زبان کاٹ دے، تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں کہ تیری نظر اولاد پیغمبر پر نہ پڑ سکے، اور ہاتھ خشک ہو جائیں جن سے تو نے ہماری طرف اشارہ کیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم، ابھی بی بی کی کلام ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کی دعا کو پورا کر دیا۔ اس ملعون کی چیخ نکلی اور اس نے اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا، اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے چمٹ گئے اور آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ جناب ام کلثوم نے فرمایا، خدا کی حمد ہے کہ اللہ نے آخرت سے پہلے دنیا میں تجھے عذاب دیا، اور یہ جزا ان لوگوں کی ہے جو پیغمبر کی بیٹیوں سے ایسا سلوک کرتے ہیں۔